عقل، فراست، دور اندیشی، سمجھ عطا کیا ہے. اس دور اندیشی اور سمجھ کے نتیجے میں اس کی سوچ اور اس کے عزائم، اس کے حوصلے یہ ہوتے ہیں کہ چاہے کچھ آزمائشوں کو برداشت کر لوں تو بھی کر لوں، لیکن مکان میں معیاری بناؤں گا. بچی کی شادی اگر فکس کرتے ہیں تو معیاری بنانے کے حوصلے اور اس کی تیاریاں. تجارت اگر اپنی اولاد کے لیے قائم کرنا چاہتے ہیں تو تجارت معیاری، مضبوط، بہت ہی اس کے اندر مضبوطی ہو، قوت ہو، دیر پا چلے. بات 11 مہینے کے ایگریمنٹ کی اگر دکان کی بنتی نظر آتی ہے، پھر بھی ایک سوچ ہے اس قدر میں انویسٹ کروں گا اس کے اوپر، میں 11 مہینے کی ایگریمنٹ کیسے بناؤں، اونر سے میں بات کروں کہ اسے 5 سال کی بناؤں، 10 سال کی بناؤں، 15 سال کی بناؤں. زندگی کے ہر لائن میں، چاہے معاملہ معاشی ہو یا مکان بنانے کا ہو، تجارت کا ہو، اپنے آل اولاد کے شادی بیاہ کا ہو، عزائم ہمارے پاس بلند ہے. اس کے لیے کوئی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے سامنے والے کا ذہن بنانے کی ضرورت نہیں. فطری طور پر یہ جذبہ آپ کا نہیں، میرا نہیں ہوئی. جی ایسا نہیں کہ ہم بولنے کی جگہ بیٹھے ہیں، ہم ان ساری چیزوں سے پاک اور صاف ہیں، نہیں. دنیا لگی ہوئی ہے، ہمارے بھی عزائم ویسے ہی. مجموعی طور پر ہر ایک کا عزم یہی ہوتا ہے کہ چیز معیاری بنے، اچھی بنے، مضبوط بنے. یہ عزائم ہوتے ہیں. دوستو، چاہے دنیا بنانے میں لاکھ ہمارے عزائم مضبوط رہیں، لیکن وہ چھوٹنے والی ہے. وہ چھوٹنے، ایسا نہیں کہ جھوپڑ پٹی والا ہی مرتا ہے، محل اور اونچی عمارتیں رکھنے والے کو موت سے آشنائی نہیں ہے. نہیں، چاہے ہم کتنا بھی بنائیں، وقت آئے گا تو سارے کا سارا گھرے کا گھرا چھوڑ کر چلے جانا ہے. باوجود چلے جانے کا یقین ہونے کے پھر بھی عزائم مضبوط ہیں، حوصلے مضبوط ہیں، ارادے وسیع ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہی ہمارے اندر ایک جذبہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ پاتے ہی، محرم کا چاند دیکھتے ہی ہمارے اندر ایک عزم پیدا ہو کہ بھئی گیا سال گیا، چاہے کیسا گیا گیا، گزر گیا. گزرے ہوئے لمحوں کو، گئے ہوئے وقت کو واپس نہیں لایا جا سکتا. بندوق سے نکلی ہوئی گولی کو واپس دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا. زبان سے نکلی ہوئی بات کو دوبارہ اسے اندر نہیں لیا جا سکتا. جی بالکل اسی طرح جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس کے بارے میں سوائے ندامت کے، شرمندگی کے، افسوس کے، توبہ کے، اللہ کے طرف رجوع ہونے کے دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں، جو وقت آنے والا ہے، جو وقت آنے والا ہے، جو سامنے کا وقت ہے، جو ہماری زندگی کا مستقبل ہے، اس مستقبل کو اسلامی اعتبار سے مضبوط بنانے، ایمانی اعتبار سے روحانی بنانے، اعمال کے اعتبار سے صاف ستھرے پاکیزہ بنانے کے عزائم اور اس کی کوشش اور جدوجہد، یہ ایک سچے پکے مسلمان کی علامت ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. یا اللہ، یہ سال جو آپ ہم کو عطا کیے ہیں، گئے سال کے جیسے ہمارے نام اعمال کو ہم خراب نہیں کریں گے، گئے سال کے جیسے ہمارے نام اعمال کو ہم بگاڑیں گے نہیں. پروردگار، چونکہ یہ مقدس مہینہ تو ہم پہ لا کر کے فضل فرمایا کہ ایک سال ہمارے پر سے نکل کر کے دوسرا سال سایہ ڈالا ہے، اس میں تو ہمارے مہینے باقی رکھا ہے، دن باقی رکھا ہے، یا پورا سال باقی رکھا ہے. یا اللہ، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں گے، اور غنیمت سمجھنے کے نتیجے میں ہم پرانے گناہوں کو دھلانے کا بھی سامان تیار کریں گے، اور آئندہ نیکیوں کے بوجھ اور نیکیوں کا انبار، نیکیوں کا ڈھیر
ہمارے نام اعمال میں بڑھانے کی، ہم جیسے مال کے بڑھانے کی فکر، مکان کے عمدہ بنانے کی فکر، بچیوں کی شادیاں اعلیٰ پیمانے پر رچانے کی فکر ہے، اس سے زیادہ ہماری نماز بہترین ہوگی، ہماری نماز سدانی ہوگی، ہمارا روزہ بہترین ہوگا، ہماری ثقافت مضبوط ہوگی، ہمارے اخلاق پاکیزہ ہوں گے، ہم وہ یہ موقع نہیں دیں گے یا اللہ اس میں خلق خدا کو بھی ہم سے تکلیف پہنچے اور تیری دین کو اور تیری پسندیدہ شریعت کو نقصان پہنچے، یا اللہ ہمارے سے یہ عمل نہیں ہوگا، یہ حوصلہ، یہ عزم اللہ کے دربار میں اگر ہم کر کے اٹھیں گے، نیا سال ہمارے لیے مبارک ہے۔ اگر یہ عزائم نہیں ہے، اس کے لیے جستجو نہیں ہے، تلاش نہیں ہے، جدوجہد نہیں ہے، محنت نہیں ہے، ارادے نہیں ہیں، تو پھر مجھے معاف کیجیے کہ یہ سال ہمارے لیے بوجھ ہے۔ یہ سال ہمارے لیے بوجھ اللہ کے قرب کا سبب نہیں بنتا ہے، اللہ کے بوجھ اور اس کی دوری کا سبب بنتا ہے، تو یہ زندگی مصیبت ہے ہمارے لیے، یہ زندگی آفت ہے ہمارے لیے۔ اللہ زندگی نعمت بنا کر کے لیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ کے سمجھانے کا۔ یہ موت و حیات ہم تم کو دیے نہیں، دیکھے تمہارا عمل کتنا معیاری ہے، کتنا اچھا ہے، تمہارے ارادے، تمہارا عمل، ارادہ بھی اچھا، عمل بھی اچھا، نیت بھی اچھی، جی نیت بھی اچھی، عمل بھی اچھا، اور وہ سنت کے مطابق، اسی کا نام عمل ہے۔ نیت اچھی، عمل اچھا، سنت کے مطابق، ثواب نہیں ملے گا۔ عمل اچھا، سنت کے مطابق، نیت اچھی، نیت اچھی، اجر نہیں ملے گا۔ نیت بھی اچھی، سنت کے مطابق بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمل غلط ہے، عمل غلط ہے۔ جو چیز سنت سے ثابت نہیں اسے سنت سمجھ کر کے کرتا ہے، جی شربت میں جی محرم میں شربت ہو، پنجے ہو، جی پتہ نہیں اور کیا کیا خرافات ہیں، فضل اللہ کا بہت کم ہو گئے، تقریباً ختم ہو گئے، اسے پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کہیں کنارے ایک آدھ ایسے رسوم ہیں، ایسے رواج ہیں، کوشش کریں، ہم محنت کریں ہم اس سلسلے میں کہ یہ خلاف شریعت عمل نہیں ہوگا، جی خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا بزرگان محترم، یہ عزائم یہ ہمارے حوصلے ہوں تاکہ یہ زندگی ہمارے لیے نعمت بنے، بھلائی کا سبب بنے، اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی کا باعث بنے۔ وہ عزم سے ہوتا ہے، حوصلوں سے ہوتا ہے، ارادوں سے ہوتا ہے، جدوجہد سے ہوتا ہے، کوشش سے ہوتا ہے، صرف زبانی جمع کر سے نہیں۔ پوری سال اپنی زندگی پر نگاہ رکھے انسان کہ بھئی یہ میرا عمل، یہ میرا عمل، یہ میرا عمل اللہ کو بھائے گا نہیں بھائے گا، اللہ کو پسند آئے گا نہیں پسند آئے گا، جی اسے انسان یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میرے اس عمل سے میرا نبی خوش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چونکہ مجھے میرے نبی کو خوش کرانا اور میدان حشر میں ان کی شفاعت حاصل کرنا لازمی چیز ہے، بچنے کا کوئی سر و سامان نہیں۔ دنیا کی مصیبتوں سے چھڑانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، تعلقات کام کرنے لگتے ہیں، پیسہ کبھی کام کرتا ہے، کبھی سیاسی تعلقات کام کرتے ہیں، لیکن وہاں سوائے اللہ کی ایک رضامندی کے، دوسرے رسول اللہ کی رضامندی کے، دوسرے کوئی علائق، دوسرے کوئی اسباب، دوسرا کوئی زور، دوسری کوئی طاقت، ارے طاقت رہے گی تو چلے گی، دولت رہے گی تو چلے گی، کیا یہ مال آخرت میں رہے گا ہمارے پاس؟ کیا یہ دنیا آخرت میں رہے گی ہمارے پاس؟ کیا یہ تعلقات، یہ روبداری، یہ طاقتیں، یہ فلاں رہے گا؟ ارے صاحب ہمارے جسم پہ کپڑے نہیں، ہم کو ایک بنیان پہننے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ایسے ماحول میں کسی کو اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی اور اسے اپنی بڑی ہوگی کہ وہ کسی برہنے کے طرف نگاہ بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، کسی برہنے کے طرف، ننگے کے طرف نگاہ بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔
یہ قسم پرسی کا عالم ہوگا، اللہ کرسی عدالت پر روشن فروز ہوں گے، اور عدل کا منظر ہوگا، انصاف کا منظر ہوگا، مالک یوم الدین والا دن ہوگا، روز جزا کا مالک جزا دینے کے لیے بھی سزا دینے کے لیے بھی بیٹھے ہوں گے۔ وہاں پر کوئی کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی، اگر چلے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے منہ بتانا، ان کے دامن کو پکڑنا، ان کی شفاعت کو حاصل کرنا، وہ ابدی منزل میں راحتوں کو میں ابدی طور پر حاصل کرنا، یہ فنا کی منزل ہے، یہ ختم کی منزل ہے۔ یہاں کی راحت کو بھی فنا، یہاں کی پریشانی کو بھی فنا، یہاں کی بلندی کو بھی فنا، یہاں کے اتار کو بھی فنا، یہاں کے چڑھاؤ کو بھی فنا، یہاں کے اتار کو بھی فنا۔ جی یہ دل بہرحال جیسے چاہے ویسے چلتے رہیں گے، لیکن پریشانی ختم ہو جائے، آفتیں ختم ہو جائیں، نعمتیں ختم ہو جائیں، راحتیں ختم ہو جائیں، چھوڑ دے گا انسان سے۔ لیکن وہاں جو نعمت ملے گی وہ ابدی، دائمی، سرمدی نعمتیں ہوں گی، وہ چھوٹنے نہ پائیں، لیکن اس کے لیے قابل بنے، اس کے لیے عمل ہو دنیا کی زندگی میں، جستجو ہو میرے دوستوں۔ اتنی سی تمہید کے بعد مجھے بتانا یہ ہے، اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ جو کائنات کو پیدا کیے، اللہ کی اس تخلیق میں، شان تخلیق میں، اللہ کی اس کائنات میں یہ دنیا ہے، آسمان بھی ہے، آسمان کے اوپر کے حالات بھی ہے، وہاں کی نعمتیں بھی ہے۔ اب اس کے تذکرے کا ایک موقع نہیں، ان بہتریوں کو اللہ ہی بہتر جانے۔ بہت نعمتیں آسمانوں پر بھی، ملائک ہیں، بیت المعمور ہیں، جبریل ہیں، اسرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں۔ جی اللہ کا عرش، کرسی ہے، لوح و قلم ہے، جنتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ وہ وہاں کی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے پھر وہاں کی زندگی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حد تک سمجھایا ہم کو، وہاں تک ہم سمجھ لیں، باقی اس کا لطف، اس کا مزہ، اس کی کیفیتیں، اس کی شان، وہ پہنچنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ اب اس پر تذکرہ دنیا میں جو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی جو پیدائش ہے، اللہ کی جو کائنات ہے، یہ کائنات کو میں تین چیزوں سے اللہ کی برکتیں وابستہ ہیں۔ تین چیزوں سے، تین چیزوں سے اللہ کی برکتیں وابستہ ہیں، اور وہ تین چیزیں بڑی قابل قدر بھی، قابل احترام بھی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے مکان، جی، ایک ہے زمان، جی، زمانہ ایک نعمت ہے، چاہے زمانہ آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، یا آج میں اور آپ موجود ہیں، یہ زمانہ، آخر زمان ایک چیز ہے، زمان ایک چیز ہے، سمجھے نا؟ یہ زمان اللہ کی ایک نعمت ہے، اور زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اپنے بندوں سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ زمان میں برکتیں رکھے، اللہ زمان میں اپنی رحمتیں رکھے۔ ایک دکان ہے، وہاں ڈسکاؤنٹ زیادہ ملتا ہے، غریب تو غریب، سہولت مندوں کی کاریں زیادہ رہتے ہیں وہاں، کیوں بھائی؟ آفر لگا ہے، ڈیمانڈ ہے، جی، ڈسکاؤنٹ ہے۔ کب تک ہے؟ کون سی تاریخ تک ہے؟ کار کا میلہ لگے وہاں ڈسکاؤنٹ ہو، جی، کپڑے کا میلہ لگے وہاں ڈسکاؤنٹ ہو، ارے جوتے کا میلہ لگے وہاں ڈسکاؤنٹ ہو۔ جو نامور کمپنیاں، برانڈیڈ آئٹم ہیں، بڑوں کی گاڑیوں کو ہم نے وہاں کھڑے دیکھا، اور غلط بھی نہیں، ٹھیک ہے بھائی، ڈسکاؤنٹ ہے تو فائدہ ہم حاصل کریں، لیکن وہ ڈسکاؤنٹ کا زمان ہے، وہ ڈسکاؤنٹ کا زمانہ ہے۔
15 days, 20 days, جی 1 مہینہ یا 2 دن یا 4 دن. بالکل اسی طرح میرے دوستو حق تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دنیا کے اندر پیدا کیے، سورج بھی اللہ کی نعمت ہے، چاند بھی اللہ کی نعمت ہے، مریخ و مشتری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کی حیثیتیں الگ ہیں. اس کی حیثیتیں الگ ہیں. اس کی تخلیق ہی زمان کو روشن کرنے کے لیے، اس کی تخلیق ہی زمان کو روشن کرنے کے لیے، زمانے کو فرحت عطا کرنے کے لیے. ایک زمان ہے، دوسرا مکان ہے. دوسرا مکان، مضمون کو یاد رکھیے. گھروں میں جا کر خواتین کے پاس بھی بات کو موٹے موٹے انداز پر جس قدر سمجھ میں آیا پیش کیجیے. وقت قبولیتوں کا ہوتا ہے، بولنے میں جذبہ ہے، درد ہے، گرم ہے. آپ نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کے سامان پیدا کرتے ہیں. وعدہ ہے اللہ کا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. یہ ذکر خیر، یہ ایمان و اسلام کی باتیں، یہ ایمان و یقین کی باتیں، یہ صلاۃ و صوم کی باتیں ہمیشہ مومنین کو فائدہ پہنچاتے رہیں گی. مصیبت یہ ہے کہ آج قوم میجارٹی وقت ان نیک کاموں کو دینے کے بجائے اپنے اوقات اور زمانے کو مصیبت میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمان اور نبی کی ناپسندیدہ چیزوں کے طرف وقت کو دینا شروع کر دیا. ہر گھر کے اندر سیریل کا وقت، بیٹے کو ایک سیریل پسند، ماں کو ایک سیریل پسند، بھائی کو ایک سیریل پسند. جی بس چینل بدل کر کے سیریل دیکھتے ہیں. وقت اگر بجائے اس کے گھر کے اندر ایک نظام ہوتا کہ ہمارے گھر میں آدھ گھنٹہ اللہ و رسول کی بات، ہم جس زبان میں جانتے ہیں، جس زبان میں ہم کتاب پڑھ سکتے ہیں، وہ زبان کی دینی کتاب علماء ائمہ کے مشورے سے لے لیا اور گھر کے اندر سب کو جوڑ کر چلو انگریزی ہی میں پڑھو، اردو ہی میں پڑھو، کنڑی ہی میں پڑھو، جو زبان جانتے ہو پڑھو. کبھی کبھی علماء سے جمعے میں یا اور موقعوں پر باتیں سنتے ہیں. یاد رکھو، گھر والوں کو جوڑ کر بات کرنے کا مزاج پیدا کرو. معاشرہ سوسائٹی کو سدھرنا ہے، سوسائٹی کو سدھرنا ہے. بھائی سوسائٹی بازار میں بکنے والی چیز نہیں. معاشرہ کس کا نام ہے؟ سوسائٹی کس کا نام ہے؟ سوسائٹی میرا نام ہے، سوسائٹی آپ کا نام ہے. سوسائٹی فرد کا نام ہے. فرد بنے گا، 1 بنے گا، 2 بنیں گے، 3 بنیں گے، 4 بنیں گے، 5. فرد بنتے بنتے افراد بنیں گے. افراد بن گئے، سوسائٹی بن گئی. افراد بن گئے، معاشرہ بن گیا. گھر کے 4 افراد بن گئے، گھر کے 14 کے 14 بھی بن جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تو بنایا تھا. صدیق اکبر کو بنایا. صدیق اکبر گئے، کتنوں کو شام تک بنا لیا. اور اس جماعت میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، افراد بنانے کا مزاج، افراد کے ایمان کو بنانے کا مزاج، افراد کے اخلاق کو بنانے کا مزاج. جب تک فرد نہیں بنے گا افراد نہیں بنیں گے. افراد نہیں بنیں گے سوسائٹی نہیں بنے گی. پاکیزہ سوسائٹی، پوتر سوسائٹی، امانت دار سوسائٹی، نیک سوسائٹی، اچھے لوگوں کا وجود، آپس میں ایثار، ہمدردی، قربانی، ایک دوسرے کی دیکھ بھال، یہ سارا مزاج پیدا ہونے کے لیے اخلاق کو محمدی اخلاق میں ڈھالنا پڑے گا. تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، زمان اللہ کی ایک نعمت ہے، زمانہ. دوسرا مکان. الگ ہیں ہمارے بھائی صاحب، میں بھولوں تو بھی وہ نہیں بھولے. دوسرا مکان. تیسرا انسان. یہ 3 باتیں ذہن میں رکھ لیجیے: زمان، مکان، انسان. میں سوچ رہا تھا کہ ترتیب ایسی رکھے آج سمجھانے کی، انسان، مکان، زمان، لیکن وقت کی مناسبت سے میں بہتر یہ سمجھا کہ پہلے زمان آ جائے. اور اتفاق سے الحمدللہ آج کا جمعہ مجھے آج حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. پھر اپنے ٹرن کے مطابق آئندہ جمعہ بھی یہی آنا، اس کے بعد کا جمعہ بھی مجھے یہی آنا. تینوں مضمون کو اگر میں آج شروع کر کے سمیٹ کر ختم کرنے کی کوشش کروں گا، وقت ناکافی ہو جائے گا. اس لیے میں نے یوں سوچ لیا
آج زمان پر بات ہو جی، آئندہ جمعہ مکان پر بات ہو انشاءاللہ، اس کے بعد کے جمعہ انسان پر بات ہو. زمان میں کیسی برکتیں، مکانوں میں کیسی برکتیں، پھر انسانوں میں کیسی برکتیں. 3 عنوان آج آپ کے سامنے ہیں. یہ ایک زمانہ ہے، ایک مکانات ہیں، یہ ایک انسان ہے. اللہ کا نظر انتخاب کیسے کیسے پڑا، اللہ نے اس کے اندر کیا کیا فضیلت ودیت فرمایا. اور وہ فضیلت ایسا نہیں کہ صرف ماضی کے انسان سے متعلق ہو، وہ ایسا نہیں کہ وہ فضیلتیں وہ برکتیں ماضی کے زمانے سے متعلق ہو اور اب کے لیے نہیں، اور وہ مکان ایسا کہ اس کا تعلق تاریخی بن گیا کہ آج نہیں. یہ اللہ کی عنایت کا کھلا ثبوت ہے. اپنے بندوں سے پیار اور محبت کا یہ نرالی تقسیم اور انداز ہے. ہر زمانہ خیر و ہر زمان میں خیر و برکت. مکان تا فنا تا قیام قیامت مکان میں برکت، تا قیام قیامت انسانوں میں برکت. لیکن وہ کیسے انسان، ایک الگ تفصیل. وہ کیسے مکان، ایک الگ تفصیل. وہ کیسے زمان، الگ تفصیل. آج زمانے پر چند منٹ ہم اور آپ بات کریں، 10-12 منٹ میرے دوستو. تو زمان میں اللہ نے جو برکت رکھا، قرآن میں کھلے لفظوں میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی فضیلتیں واضح کیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان کے موقع پر اس کی تفصیلات کو آپ نے سنا دی. حیات وفا کرے تو آئندہ بھی انشاءاللہ سنیں گے، اور علماء طبع سے بھی آپ سنتے ہیں. ایک رمضان، اس کی ایک عظیم فضیلت. صرف ایسا نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یہ دن یہ ساتھ میں تم کو دیا اور پھر تم کو سال بھر انتظار میں ڈال دیا کہ تم منتظر رہو کہ پھر تم کو ایسا زمانہ برکت والا نہیں ملے گا. نہیں. اللہ رب العزت لیال عشر عطا کیا. لیال عشر والفجر ولیال عشر. یہ لیال عشر ذی الحجہ کے 10 ذی الحجہ کی راتیں، دنوں کی بھی فضیلت حدیث میں ہے. پھر 10واں دن یوم النحر، 11واں دن یوم النحر، 12واں دن یوم النحر قربانی کے دن، 13واں دن بھی اللہ نے تکبیرات تشریق کو رکھا. جی رمضان گزرا، شوال گیا بیچ میں. جی پھر ایام حج کے جو مہینے ہیں اس میں شوال جیسے زمانے کا بھی ایک کمال، شوال جیسے زمانے کی بھی ایک فضیلت، ذی قعدہ کی بھی ایک فضیلت ہے. دیکھیے زمان میں اللہ برکتوں کو کیسے لوٹا کر کے لاتے ہیں. مسلمان غور کرنے کے لیے تیار، ان دنوں ان ایاموں کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر وہی دنیا کے فائدے کے واسطے ڈسکاؤنٹ کا زمانہ ہے بھاگے گا، آفر ہے بھاگے گا. جی بھائی یہ دنوں سے یہ دنوں تک ٹیکس کا چھوٹ ہے. اگر کہتے ٹیکس کا چھوٹ ہے یہ دنوں سے ایک تک، جو بھی لائے حساب پیش کرے، کتنے حساب چلے گے، جن لوگ پہنچیں گے اپنی بلا حساب دھن کو حساب میں داخل کرنے کے لیے. چل رہا ہے نا اخباروں کے اندر، دیکھ رہے ہیں نا آپ سوئس بینک کا قصہ کیا کیا. جی نام پیش کرو، لسٹ پیش کرو، فلاں کرو. ارے بھائی کیا کھیلے جا رہے. تو اللہ تعالی یہ زمان کی جو برکتیں ہیں، رمضان پھر شوال میں آئے، حج کے مہینے، ایام حج شروع ہو جانے کی وجہ سے اس کی ایک فضیلت. پھر ذی القعدہ میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ڈنکے کی چوٹ والفجر ولیال عشر، یہ لیال عشر. جی پھر وہ دن ایام نہر، تکبیرات تشریق. پھر جو بھی ذرہ گیپ ملا ماہ محرمہ میں. جی وہ 14 16 17 دن گزر گئے ایام تشریف کے بعد. ذی الحجہ کی 13 تک وہ ختم.
پھر 14 سے لے کر کے 29-30 تک یہ دن گزرے تو پھر محرم ہمارے اوپر. محرم زمانے سے آدم کے علیہ السلام کے زمانے سے، تخلیق آدم سے، تخلیق آدم کے پہلے سے، تفسیرات کے تفسیروں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے تخلیق آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے سے محرم اللہ کی نظر میں محترم. محرم اللہ کی نظر، تفسیروں میں آتا ہے جنت میں اللہ نے جو درخت لگانے کے لیے جو دن کا انتخاب فرمایا، انتخاب چنا، دنوں بچی کی شادی کو دن چنتے ہیں، حضرت 10 تاریخ ہونا، حضرت ڈبل تاریخ آتی نہ پروانی کا 12 تاریخ کو رکھے جاتے، کیا خرابی ہے بنا چاہیے. 24 آتے نا حضرت رکھے جا، کیا ڈھلتے چاند میں رکھے جاتے. عجیب عجیب سوال کر، ڈھلتے چاند رکھو گے کیا خرابی ہے؟ نہیں، وہ برابر نہیں کرتے نا. چڑھتے چاند میں رکھنا کہتے ہیں نا حضرت، ڈھلتے چاند میں کیسا 14 کے بعد چاند ڈھلتا ہے، ڈھلتے چاند. میں ایک صاحب کو جواب میں کہا بھائی ڈھلتے چاند ہی میں بڑی بڑی راتیں ہیں، ڈھلتے چاند میں ہی بڑی بڑی فضیلتیں. کیسے؟ لیلۃ القدر جی، شب برات اور کئی راتیں. بات لمبی ہو جائے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ زمان کے جو انتخابات فرمائے ہیں، زمانوں کو جو چنا ہے برکتوں کے لیے، محرم تخلیق آدم سے پہلے حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جو تخلیق پیدائش فرمایا، یہ محرم کی 10ویں تاریخ. یہ نے تاریخ کو آگے پیچھے کہا، اکابر اسے لکھتے ہوئے یوں لکھا احتیاط کے ساتھ، یہی عشر ہے محرم. پھر جنت میں داخلہ آپ کا، جنت میں درخت لگانا بہت پہلے، یہ تاریخ کا انتخاب. اور سیدنا ایک خلیفہ کو بنانا، حکم سے بنانا، اور حکم پورا ہو کر کے آدم کا پتلا بن جانے کے بعد اپنے دست قدرت سے چہرے مبارک کو بنانا. اللہ کے حکم سے آدم کا جسم بنا، پیر بنے، ہاتھ بنے، گھٹنا بنا، پیٹ بنا، پیٹ بنا، لیکن چہرہ بالکل خالی تھا. چہرہ بالکل خالی تھا، بس ایسا کہ جیسا ہے تختہ، بالکل خالی تھا. ملائک نے دیکھا کہ اللہ اتنی اچھی چیز کر دی لیکن اس کا چہرہ نہیں بنا. پھر اللہ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ نہیں، اس پر ہمارا دست قدرت لگے گا. یہ ہے کن سے فیکون، بنو بن جا. اللہ کی وہ شان ہے. زمین بنو، پھیلو، پانی کا بڑبڑا اٹھا، پھیلی زمین اس طریقے سے بنی. آسمان کو قائم کرا، حکم ہوا، قائم ہو گیا. لیکن کبھی کسی عظمتوں کو بڑھا کر بتانے کے لیے، اس کی حیثیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کے مرتبے کو واضح کرنے کے لیے اللہ کا دست. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا دست ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی انگلیاں ہیں، آپ نے اسے پکڑ کر کے یوں کر کر کے ناک بنایا، یہ کر کر کے پلکوں کو بنایا. نہیں، یہ خصوصی توجہ اس کا مطلب ہے، یہ خصوصی نگاہ، ایک انتخاب نظر. انسان کا جب ذکر آئے گا اس کی تفصیلات آئیں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ. خیر بن گئے. پھر روح حریم کے اندر اللہ نے آپ کو ٹہرنے کے لیے جو مقام تجویز فرمایا وہ جنت میں آپ کو داخل کیا. اہل علم نے لکھا کہ یہ جو داخلے کی تاریخ تھی وہ بھی محرم کی 10 کی تھی اور یہی عشرہ تھا، یہی 10 دن تھے. اور تعالیٰ نے آپ کو پھر مشیت خداوندی، مصلحت خداوندی، اللہ کی قدرت کے، اس کی مشیت کے راز وہی بہتر جانتا ہے، بندہ نہیں پہنچ سکتا وہاں تک. جی آپ کو نکالا بھی گیا جنت سے اسی تاریخ کو. جی نکالا جانے کو ہم کوئی اور قسم کا رنگ دے کر کے گفتگو نہیں کریں گے. مشیت ہے،
نکالنا مقصود ہے پروردگار، وہ سبب ہے وہاں پر فلا تقربا هذه الشجرہ. جی تو اللہ نے کہا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. یہ اللہ کے احکام کے پیچھے بڑے راز ہیں، بڑا بینک روڈ ہے، بڑے مقاصد ہیں. اور دنیا میں آ جانا مذہب کہتے ہیں بھائی انہوں نہیں آتے تو اچھا تھا، انہوں آنے سے سنانا اتفاقا. اللہ جو بنانے سے پہلے جو لفظ اللہ نے حضرات ملائکہ سے کہا اس پر غور کرو، مشیت خدا بندی سمجھ میں آتی ہے. اب تعالیٰ نے کیا کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْجَنَّةِ خلیفہ کہا. بولو بھائی صاحب میں جنت میں میرا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یہ تعالیٰ کا آرڈر تھا حضرات ملائکہ سے نہیں. اللہ نے کہا فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ. اب زمین میں بھیجنے کے لیے اللہ کے انتظامات ہیں. وہ جنت سے نکالے گئے آپ زمین میں اتارے گئے، وہ اتارے جانے کا وقت بھی زمان بھی یہی محرم کا پہلا اشارہ. بعضوں نے 10 تاریخ ہمارے اسلاف و اکابر نے تفصیل کے ساتھ لکھا. پھر سیدنا آدم علیہ السلام یہاں آ کر کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا کی دعا کرے. سال اپنی ایک خطا پر ندامت، اپنی ایک بھول پر ندامت. کیا خوش قسمت باپ تھے، یہ خطا پر زندگی بھر رویا. آج اولاد کی بدنصیبی پر ہم کیا کریں گے کہ 100 گناہ پر بھی روزانہ رونے کی عادت ہے. اتنا بڑا فرق ہے. کیا 100 گناہ نہیں ہوں گے ہمارے سے؟ 100 گناہ نہیں ہوں گے. اللہ اس کو محفوظ رکھے، آپ کی برکت سے مجھے بھی محفوظ رکھے. ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ گناہ کیا ہے، ہم گناہ کر جاتے ہیں. جی ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کیا گناہ ہے، گناہ کر جاتے ہیں. کھلے گا نام عمل تب ہم کو پتا چلے گا. لیکن یہ گناہ پر اتنی لمبی ندامت، اتنی لمبی توبہ، اور اللہ کو ترسایا کہ ارے میرے بندے کے اندر ایک خطا پر جب یہ احساس ہے، واقعی یہ اپنے مخلوق ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. مجھے سراپا خالق اس نے تسلیم کیا ہے. چلو ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے. آپ کی توبہ کی قبولیت کی تاریخ بھی یہی محرم کا عشرہ، یہی محرم کی 10ویں تاریخ آنے والا جو یوم عاشورہ ہے وہ تاریخ بتاتے ہیں. وہ تاریخ ہم پیارے منگل والے منگل والے میں عاشورہ. ہمارے اندر بھی ایک ندامت کی کیفیت ہو. اللہ کو یوں کہیں کہ اللہ ہمارے باپ کے گناہ کو جب اس تاریخ میں آپ معاف فرمائیں، ہمارے بھی برے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اس کے علاوہ میرے دوست اور فضیلت حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلنا، شعبان کو کشتی نکل کر کے کنارے جو جا کر کے لگی کوہ دودھ پر، وہ اسی محرم کی 10ویں تاریخ. آپ جب اترے دھوپ کو دیکھا، پانی کو تھمتے دیکھا، زمین دیکھی، سوکھی جگہ دیکھی، سارے رفقا کے جان میں جان آ گئی. اللہ 6 مہینے جھکولے کھاتے ہوئے 2-4 دن کے ہفتے میں اسٹیٹ غائب ہو جاتے ہیں. جو طوفان ہے ابھی تک ریلیف کا کام جاری ہے. ابھی وہ بربادیوں کو آبادیوں میں تبدیل نہیں کر سکے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی دوسری طاقت ہے، تیسری طاقت ہے. انسانی طاقت کی نہیں اندازہ دوستو. لیکن 6 مہینے لگاتار سیلاب، طوفان، پتھریں پھٹ کر کے پانی، درخت شک ہو کر کے پانی. ایک شخص کہا اس کے اندر بہت بلندی پہ چلا گئے تھے 2 آدمی، بڑی پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے تھے. تفسیروں میں لکھا ہے ایک نے دوسرے کو دیکھ کر کے کہا کہ چلو بھائی ہم یہاں اتنی اوپر آ گئے، یہاں پانی آنے کا کوئی سوال نہیں. یہاں ایک گوی تھی، وہ گوی میں جا کر کے وہ لوگ بیٹھ گئے. بیٹھ کے بولے کہ چلو نوح کی پکڑ سے ہم بچ گئے، نوح کا لایا ہوا یہ عذاب ہم بچ گئے. اب یہاں کہاں سے پانی آئے گا؟ اب یہاں کہاں سے پانی آئے گا؟ چونکہ بالکل بلندی پہ. اس میں دونوں نے بیک وقت کہا اجی پیشاب آ رہا ہے. کہا پیشاب ٹھیک ہے، اب کہاں تلاش کریں؟ اسی گوی میں کر لیں. جس سرنگ میں 2 پتھروں کے آڑ میں وہ لوگ بیٹھے تھے، وہاں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے پیشاب کرنا شروع کیا. میرے دوستوں اتنا زبردست پیشاب کا سلسلہ شروع ہوا، وہ پوری وادی پانی سے بھر گئی، اسی میں ڈوب کر کے مر گئے. اللہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ قدرت رکھتے ہی ہر ذرے پر ایسے بھیانک
عذاب کفار مشرکین اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل کھڑنے والے لوگوں کے لیے تباہ و تاراج کے لیے جو طوفان آیا، جو سیلاب آیا، اللہ اس سے نجات عطا فرما کر کے جب کنارے پر آپ پہنچے ہیں تو آپ نے کہا اللہ نے بچا لیا ہم لوگوں کو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، اے میرے رفقا تم بھی روزہ رکھو۔ یہ تاریخ کی فضیلت اللہ تعالیٰ جنت سے، تکلیف آدم سے، آپ کو نکالنے سے، آپ کی توبہ قبول کرنے سے، نوح علیہ السلام کی آمد اور آپ کو طوفان سے نجات، اور وہاں آپ نے روزہ رکھا۔ یہ محرم کا 10واں روزہ تقریباً ہر نبی کے زمانے میں برابر چلتے ہوئے آ رہا تھا۔ رمضان کی فرضیت سے پہلے روزے کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ رمضان کی روزوں کی فضیلت کے بعد، فرضیت کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا کہ بھئی جو چاہو سو رکھو، عظمت حاصل کر۔ اللہ کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے ماہ محرم کا یہ عاشورے کا روزہ، یہ عاشورے کا روزہ ہماری گناہوں کا کفارہ بنے گا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں بھی اہل مکہ اور قریش بھی یہ روزے کے عادی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے وہاں دیکھا کہ 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھے، ادھر مسلمان بھی روزہ رکھے، ادھر یہودی بھی رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ بھئی یہ یہودی کیوں روزہ رکھے؟ تو ان لوگوں نے جواب میں کہا، یہودی علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ مدینے کی آبادی میں تھا اس وقت پر، ان لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے ان کو مدینے سے نکالا گیا، وہ بغاوت آج تک بھی وہ لوگوں کو ہے جی، ان کو بڑی ذلت کے ساتھ وہاں سے بھیجنا پڑا۔ وہ لمبی تفصیل ہے میرے دوستو، تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ یہودی فرعون کے پنجے سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی اور یہ لوگ بچے اس لیے رکھ رہے ہیں، دیکھو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، آئندہ جو ہم روزہ رکھیں گے اس کے ساتھ یہ روزہ ہم ملا لیں گے تاکہ روزے کی سنت بھی پوری ہو جائے، روزے کی عبادت بھی پوری ہو جائے اور یہودیوں سے مخالفت بھی ہو جائے، مشابہت بھی نہ ہو، ان کا روزہ ہمارا روزہ آپس میں نہ ملے، ہم 9ویں کا روزہ 10ویں کے ساتھ یا 10ویں کا روزہ 11ویں کے ساتھ، یا ادھر ایک دن پہلے یا ادھر ایک دن بعد، 2 روزے ہم رکھیں گے۔ مشابہت عبادت میں اللہ کا نبی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، لباس میں پسند کر لے گا، لباس میں پسند کر لے گا، چہرے میں پسند کر لے گا، بفے کے کھانے میں پسند کر لے گا، ٹیبل کرسی کی قیام والی زندگی میں پسند کر لے گا، شادی بیاہ میں راجپوتوں کے رسم کو پسند کر لے گا، مغلیائی دولت کا نشہ آج جو چلتے ہوئے بعض جگہ پر آ رہا ہے اس میں دھام دھوم مچائی رچائی جا رہے ہیں، جو سارے اغیار کے رسوم و رواج ہیں، کیا اللہ کا نبی اسے روزے میں مشابہت کو قبول نہیں فرمائے؟ اللہ کے نبی امامے میں مشابہت کو قبول نہیں فرمائے۔ دیکھا کہ یہودی امامہ باندھے ہوئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اچھا یہ امامہ باندھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ٹوپی لیا، اپنے سر پہ رکھا اور ٹوپی کے اوپر امامہ باندھے۔ تو صحابہ کرام نے اب تک آپ کو امامہ فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ بھی باندھ رہے ہیں، ان کے امامے میں ہمارے ہاں فرق ہو، ہم یہ ٹوپی بھی پہنیں گے اس کے اوپر ہم امامہ بھی باندھیں گے، امامہ بھی باندھیں گے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ الہ العالمین یہ دن جو مقدس آ رہے ہیں، یہ پیر منگل کو یا منگل چہارشنبے کو ہمیں روزہ رکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ موقع ملے۔ حدیث میں آتا ہے جو عشرے یوم عاشورہ میں جو آدمی دل کھول کر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دوستو اس دن ہم خرچ کریں، خود بھی کھائیں، غربا کو بھی کھلانے کی ہم کوشش کریں اور اپنے اہل و عیال پر جائز اور بہترین خرچ ہم شوق کے ساتھ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مال نوکر و چاکر ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، نو کو جب جا رہے ہیں ان کو بلا کر کے ہم کہیں ارے کل کے دن اپنی آل اولاد پر خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سال بھر کشادگی کا، فرق، برکت کا، وسعت کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لے پکڑ کل تو جا کر کے اپنے گھر بار پر بھی تو اچھا لے، کھلا پیلا، کیونکہ خوشحالی میرے ہی نصیب میں ہو، میرے ڈرائیور کے نصیب میں نہ ہو، میرے ہی نصیب میں ہو، میری نوکر و چاکر کے نصیب میں نہ ہو۔ ایسا ہماری سوچ نہیں، ایسے ہم خود غرض نہیں، ایسے ہم سیلفش نہیں میرے دوستو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے انسان جو غربت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، وہ سر اٹھائیں، ترقی کریں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے، اللہ کی خصوصی مدد ان کے اندر نازل ہو اور وہ برکتوں سے مالا مال ہوں۔ اس لیے ہم یہ بھی اہتمام کریں کہ بھائی 10ویں محرم کو اپنے نوکر و چاکر کا پر بھی خیال کریں۔ انشاءاللہ اسی مضمون کا اور حصہ باقی رہ گیا، جو باقی ہے وہ آئندہ جمعہ پھر انشاءاللہ زمان پر بہرحال کسی حد تک آپ کے سامنے بات آئی ہے
پھر مکان ہے اور انسان ہے، آئندہ جمعہ کے اندر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی